صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر بھی متعرض ہوئے اور کہا کہ آپ کا دارالخلافے میں رہنا اشد ضروری ہے، مگر آپ نہ مانے اور بنفس نفیس سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے اور مدینہ کے گرد و نواح میں اکٹھے ہونے والے باغی قبیلوں کو پے در پے شکستیں دے کر منتشر کر دیا۔ مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر مقام ذوالقصہ میں قیام فرمایا، فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا، ہر دستے کا ایک سپہ سالار مقرر کیا اور انہیں مختلف اطراف میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ بنی اسد کے سردار طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنے قبیلے کے علاوہ بنی طے اور غطفان کو بھی گمراہ کر کے اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ اس طرح اس کے پاس ایک انبوہ کثیر جمع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی سرکوبی پر مامور ہوئے تو حاتم کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ 3 روز تک صبر کریں۔ اس اثنا میں وہ اپنے قبیلے طے کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مان لی۔ عدی کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں اور قبیلہ طے اور قبیلہ جدیلہ کے تقریباً 1000 آدمی طلحہ کا ساتھ چھوڑ کر میزاخہ کے مقام پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ طلحہ کو شکست فاش ہوئی، اس کی جماعت منتشر ہو گئی اور خود ایک عرصہ تک مختلف ممالک کی خاک چھانتا رہا۔ بالآخر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دربار خلافت سے معافی مانگ لی اور اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سمیم کے جنوبی قبائل کے سردار مالک بن نویرو کو شکست دی۔ مسلمہ کی مہم حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ مسلمہ بنی حنیفہ کا سردار تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضور کے انتقال کے بعد وہ اور بھی دلیر ہو گیا، چنانچہ اس کے پاس 40,000 صحرائی عربوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ اکرمہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہدایت تھی کہ جب تک شرجیل کا لشکر نہ پہنچ جائے مسلمہ کا مقابلہ کرنے سے گریز کیا جائے، مگر انہوں نے شرجیلی فوج کا انتظار کیے بغیر بنی حنیفہ پر دھاوا بول دیا اور ذکر اٹھائی۔ اس پر حضرت ابو بکر اکرمہ سے ناراض ہو گئے اور انہیں دارالخلافے میں واپس بلا لیا۔ اسی اثنا میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ طلحہ کی طرف سے فارغ ہو چکے تھے، چنانچہ یہ مہم بھی انہی کے سپرد ہوئی۔ بنی حنیفہ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے، لیکن چند صحابہ کے تدبر اور ہمت سے ان کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے۔ یمامہ کے مقام پر نہایت ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں مسلمہ کذاب لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے پیروؤں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی، لیکن ایک دلیر انصاری مسلمان نے فصیل پھاند کر اندر سے دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج داخل ہو گئی۔ بالآخر دشمن کے کئی افراد نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر صلح کر لی اور ارتداد ترک کر کے دوبارہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمہ کے 21,000 لشکری کام آئے، تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے جن میں کئی حفاظ قرآن اور صحابہ کبار تھے۔ مسلمہ کی بیوی سجا جو خود نبوت کی دعوے دار تھی، شوہر کے قتل کے بعد کہیں لاپتہ ہو گئی۔ تیسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں ہی شورش برپا کر رکھی تھی۔ اکثر دیہاتی اس کے مرید ہو گئے اور رفتہ رفتہ اتنا زور پکڑا کہ سارا یمن اس سے خوف کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انبا کے سرداروں کو لکھا کہ وہ اس فتنے کا سد باب کرے۔ چنانچہ ان کا ایک دلیر آدمی فیروز نامی موقع پا کر رات کو اسود انسی کے مکان میں داخل ہو گیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اسی کے مکان کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دی۔ اس طرح یہ شورش وقتی طور پر ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسود کی یمنی پیروؤں نے پھر سر اٹھایا۔ مہاجر بن بنو امیہ کو ان کا استحصال کرنے کے لیے مامور کیا گیا۔ انہوں نے شورش پسندوں کو شکست دے کر یمن میں امن بحال کر دیا۔ مدعین نبوت کی طرف سے اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کی طرف توجہ دی۔ مرتدین کا معاملہ تو بالکل صاف تھا کیونکہ اسلام میں قتل مرتد جائز ہے۔ ویسے بھی بنی اسد، بنی تمیم اور بنی حنیفہ کا انجام دیکھ کر تمام باقی ماندہ باغی و مرتد خوفزدہ ہو گئے تھے اور ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسلامی لشکر کے مختلف دستوں نے بحرین، عمان، جپرہ، حضر موت اور کندہ کے مرتدین کا استحصال کر دیا اور 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ سب قبائل پھر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ مگر منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھانا البتہ ایک متنازع مسئلہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ جو لوگ توحید و رسالت کا اقرار کریں ان پر از روئے شریعت تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دینی بصیرت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص جو شریعت کے کسی رکن کی خلاف ورزی کرنے کو جائز کہے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ چنانچہ نہایت مستعدی کے ساتھ منکرین زکوٰۃ کے خلاف مہمات بھیجی اور ایک ایک کر کے سب سے مقررہ زکوٰۃ وصول کی۔ اس سختی اور استقامت کا اتنا اثر ہوا
کہ بعض قبائل کے سرداروں نے خود آ کر بیت المال میں زکوٰۃ کی رقمیں جمع کرائیں۔ بعد میں سب صحابہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تدبر و اصابت رائے کا قائل ہونا پڑا، کیونکہ اگر منکرین زکوٰۃ کے ساتھ رعایت برتی جاتی تو رفتہ رفتہ لوگ صوم الصلاۃ اور دیگر ارکان دین کے بھی منکر ہو جاتے۔ اندرونی فتنوں سے فراغت ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ کی۔ اس زمانے میں جزیرہ نمائی عرب دو عظیم الشان سلطنتوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، مشرق میں ایران اور مغرب میں روم۔ عہد قدیم ہی سے ان سلطنتوں سے اہل عرب کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے اور بسا اوقات باہم جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اہل ایران تو خاص طور پر عربوں کے دشمن تھے۔ عرب میں ان دنوں کوئی مستقل مرکزی حکومت نہ تھی، سارا ملک مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا جو اپنی اپنی جگہ خود مختار تھے۔ چنانچہ ان کے اس نفاق کی بدولت ایرانی اکثر غالب آ جاتے اور بسا اوقات انہیں متی بنا کر خراج بھی وصول کرتے، لیکن عرب غلامی کی زندگی کو موت سے بھی بدتر سمجھتے تھے، اس لیے جب بھی موقع ملتا بغاوت کر کے ایرانی تسلط سے نجات حاصل کر لیتے۔ فوجی تغلب کے علاوہ ایرانی اپنی تمدنی فوقیت پر بھی بہت نازاں تھے، نیز اپنی نسل کو باقی نسلوں سے افضل اور برتر خیال کرتے تھے۔ چنانچہ عربوں کو بدو، ویشی اور اجڑ کہہ کر پکارتے۔ ان کے لباس، خوراک، طرز بود و باش بلکہ ساری معاشرت ہی کو نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز شہنشاہ ایران کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو وہ مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا، میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، اور یمن کے عامل کو فرمان بھیجا کہ فوراً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے۔ اس قسم کی ناروا باتوں نے اہل عرب کو بجا طور پر برا فروختہ کر دیا تھا، اور وہ اس کے لیے مستعد اور تیار تھے کہ اگر ایرانی کوئی بھی ناجائز پیش قدمی کریں تو ان کے بیجا غرور و نخوت کو نیچا دکھا دیں۔ مزید برآں عرب کی حالت اب پہلی سی نہیں رہی تھی۔ اسلام کے جھنڈے تلے قبائل عرب اپنی گزشتہ عداوتوں کو خیر بات کہہ کر متحد و منظم ہو چکے تھے اور ایرانیوں کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے۔ اہل ایران پر یہ اتحاد و تنظیم بہت ناگوار گزر رہی تھی، چنانچہ وہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ نیز اس زمانے میں عرب کے بعض عیسائی قبائل ایران کی حدود میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایرانیوں کو ہمیشہ عربوں کے خلاف اکساتے رہتے، لیکن اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ جب بھی ایرانیوں کو موقع ملا وہ عربوں پر دھاوا بول دیں گے، اس لیے ان کی طرف سے ہمیشہ وہ ہوشیار رہتے۔ مزید برآں ایران کی مرکزی حکومت بادشاہ یزگرد کے زمانے میں بے حد کمزور ہو چکی تھی اور خانہ جنگیوں نے اسے تباہ کر ڈالا تھا۔ سرحدی علاقوں کے قبائل جو عموماً آزاد طبع واقع ہوئے تھے، ان حالات سے اور بھی دلیر ہو گئے۔ ہیرا کے خانہ بدوشوں کی مسلمانوں سے مٹ بھیڑ چندہ تعصب خیز بات نہ تھی۔ بالآخر عرب کے قبیلہ وائل اور عراقیوں میں شدید چپقلش شروع ہو گئی۔ عراق ان ایام میں ایران کا ایک حصہ تھا۔ قبیلہ وائل کا سردار مثنیٰ بن حارث دربار خلافت میں حاضر ہوا اور عراق پر باقاعدہ حملہ کرنے کی اجازت حاصل کر کے مدد مانگی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس وقت مدعیان نبوت اور مرتدین کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں مثنیٰ کی امداد پر مامور کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے ایرانی حاکم ہرمز کو لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کر کے امان حاصل کر لو، ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزومند ہے جتنی کہ تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ ہرمز نے یہ خط شاہ ایران کو بھیج دیا اور اپنی ساری فوجیں جمع کر کے خالد کے مقابلے پر آیا۔ اس جنگ میں ایرانیوں کی ایک جماعت نے اپنے آپ کو آہنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ میدان جنگ سے بھاگنے نہ پائیں، مگر جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ہرمز کی فوج کو شکست فاش ہوئی اور وہ خود حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس فتح کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے اور از راہ قدردانی ہرمز کا قیمتی تاج خالد رضی اللہ عنہ کو بخش دیا۔ شاہ ایران نے ہرمز کی حکومت کے لیے مشہور جرنیل قارن کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر روانہ کیا۔ راستے میں انہیں ہرمز کی شکست کی خبر ملی تو قارن وہیں ٹھہر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو بڑھ کر دھاوا بول دیا۔ ایرانیوں کے پاؤں کھڑ گئے، قارن قتل ہوا اور اس کی فوج کے تقریباً 30,000 سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے۔ ارد شیر شہنشاہ ایران کو اس بربادی کی خبر ہوئی تو سخت غضبناک ہوا اور اپنے سب سے بڑے سپہ سالار اندرزگر اور بہمن جادویو کو عظیم الشان لشکروں کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے بھیجا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کا کچھ حصہ آس پاس کے نشیبی علاقوں میں چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ جب ایرانی لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی اس تازہ دم فوج نے ہلہ بول دیا۔ ایرانی اس نئے حملے کی تاب نہ لا سکے اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سپہ سالار اندرزگر فرار کی حالت میں
شدید پیاس کی حالت میں مر گیا۔ بعد ازاں خالد رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بکر کے عیسائی عربوں سے انتقام لیا جنہوں نے اندرزگر کی مدد کی تھی اور اب بہمن جادیو کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان سے فارغ ہو کر ہیرا کا محاصرہ کیا۔ اہل ہیرا نے 1,90,000 درہم سالانہ پر مصالحت کر لی اور اس رقم کے بدلے خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی محافظت کا ذمہ لیا اور اعلان کیا کہ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکیں تو تم پر کوئی رقم واجب نہیں۔ مسلمانوں کا یہ حسن سلوک دیکھا تو گرد و نواح کے سرداروں نے بھی جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ قعقاع بن عمرو کو ہیرا میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خالد رضی اللہ عنہ شمالی عراق کی طرف بڑھے اور راستے کے شہروں کو متی بناتے ہوئے عین التحر پہنچ گئے جہاں بہرام چوبی اپنی فوجیں لیے پڑا تھا۔ کچھ عربی النسل قبائل عقا کی سرکردگی میں اس کی مدد کو موجود تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر عقا کو گرفتار کر لیا۔ اس کی فوج ہزیمت خوردہ ہو کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئی۔ بہرام نے یہ نقشہ دیکھا تو شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بزور شمشیر قلعے کو فتح کیا اور دشمن کی تمام سپاہ کا خاتمہ کر دیا۔ عرب کے عیسائی قبائل کی شرپسندی بدستور جاری تھی۔ دومت الجندل میں ان کی ایک بھاری جمعیت سازشوں میں مصروف تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے تدارک کے لیے ایاز بن غنم کو مامور فرمایا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے امداد طلب کی۔ خالد فوراً پہنچے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سنی تو حوصلے ہار دیے۔ ان کا ایک سردار عقیدر بن عبد الملک خالد رضی اللہ عنہ کے تلوار کے جوہر دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صلح کر لو، لیکن دوسرا سردار جودی نہ مانا اور اپنے جمع غفیر کے ساتھ مقابلے پر آیا مگر شکست کھائی اور میدان جنگ ہی میں کام آیا۔ حضرت خالد نے بنی قلب کے سوا باقی تمام قبائل کو تہہ تیغ کر دیا۔ بنی قلب اس لیے بچ گئے کہ انہیں ایک مسلمان عاصم پناہ دے چکا تھا۔ اس فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ ہیرا واپس چلے آئے۔ یہاں کر معلوم ہوا کہ اجمی نئے سرے سے جمعیت فراہم کر کے حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کی سرکوبی کے لیے اسلامی لشکر مقام مسیح کی طرف بڑھا۔ ایک خونریز جنگ کے بعد وہاں کے عیسائی عربوں کو متی کیا اور فراز کی جانب چل دیے۔ فراز نہایت اہم مقام تھا۔ یہاں شام، عراق اور ہیرا کی سرحدیں ملتی تھیں۔ اس کی حفاظت کے لیے رومیوں، ایرانیوں اور عیسائی عربوں نے مجتمع ہو کر مقابلہ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا، لیکن غرور و نخوت کے نشے میں سرشار لشکر کفار دریا پار کر آیا۔ بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دریا حائل ہونے کی وجہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریب قریب دشمن کی تمام فوج برباد ہو گئی۔ اس مہم کے بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسنہ کو عراق میں چھوڑ کر حج کو چلے گئے اور جب واپس آئے تو انہیں شام کی مہم پر بھیج دیا گیا۔